شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. محترم سامعین کرام، حاضرین مجلس، یہ عید قرباں عید الاضحیٰ سب سے پہلے حقیقت میں یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے، اور اس سنت پر خود ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عمل کیا ہے۔ قربانی کی اتنی زیادہ اہمیت ہے کہ اللہ رب العالمین نے قرآن پاک میں قربانی کو نماز کے ساتھ جوڑ کے بیان کیا ہے۔ فرمایا فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، اے لوگوں نماز پڑھو اپنے رب کے لیے اور اسی رب کے لیے قربانیاں بھی پیش کرو۔ اسی لیے علماء کرام نے لکھا ہے کہ قربانی کرنا ہر اس آدمی کے اوپر واجب اور ضروری ہے جس آدمی کو قربانی کرنے کی طاقت ہو۔ جانور خرید کر لانے کی اور اتنا اس کے پاس پیسہ ہو تو ایسے شخص کو یہ سنت مبارکہ، جسے بعض علماء نے سنت مؤکدہ اور بعض علماء نے واجب قرار دیا، نہیں چھوڑنا چاہیے، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے آدمی کو ڈانٹا ہے جس آدمی کے پاس پیسہ ہو اس کے باوجود وہ کنجوسی کرے اور اپنی دولت کو اللہ کے راہ میں خرچ نہ کرے، قربانی نہ کرے۔ چنانچہ سنن ابن ماجہ کی ایک حدیث پاک ہے، 3130 نمبر پہ حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے من کان له سعۃ ولم یضحی فلا یقربن مصلانا، جس آدمی کے پاس وسعت ہو، طاقت ہو، 10,000 15,000 20,000 کی اس کی اوقات ہو، اس کے باوجود ایک دانتا جانور کم سے کم والا بھی خرید کر اللہ کے راستے میں قربان نہ کر سکے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں ایسے کلمہ کو اور ایسے مسلمان کی ہمیں حاجت نہیں، ہمیں ضرورت نہیں، وہ ہماری عیدگاہوں میں نہ آیا کرے، وہ ہمارے ساتھ نماز نہ پڑھا کرے، ہماری خوشیوں میں نہ شامل ہوا کرے۔ اللہ کے نبی نے اس آدمی کو ڈانٹا ہے۔ لہٰذا ہر آدمی اپنے جیب کی تنگی اور خوشحالی کو جانتا ہے، ہر آدمی اپنے اوقات اپنے حیثیت کے حساب سے جانور خریدتا ہے۔ اللہ رب العالمین تقویٰ دیکھتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر خطبہ دیتے ہوئے فرمایا تھا، سنن ابی داؤد کی روایت ہے، 2788 نمبر پہ صحیح حدیث موجود ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اے مسلمانوں، یا ایھا الناس ان علی کل اہل بیت فی کل عام اضحیہ، ہر گھر کے اوپر ہر سال ایک قربانی فرض ہے، ایک قربانی واجب ہے، ضروری ہے۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اور آپ کو بتایا ہے، چونکہ یہ قربانی ابراہیم علیہ السلام کی سنت رہی ہے، اور ابراہیم علیہ السلام کی پوری زندگی قربانی ہی کا نام ہے۔ قربانی اسی کو کہتے ہیں کہ آدمی اپنا تن من، اپنا جگر، اپنی نفس، اپنی خواہش اللہ رب العالمین کی تابع کر دے۔ قرآن میں اللہ رب العالمین نے فرمایا وَمَن يَرْغَبُ عَن مِّلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَن سَفِهَ نَفْسَهُ وَلَقَدِ اصْطَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ۔ کون اتنا بڑا بے وقوف ہوگا جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ملت اور ان کی سنت کو چھوڑ کر بھاگنا چاہے گا، جس کے اندر عقل نہیں ہوگی، جس کے پاس دماغ نہیں ہوگا۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے وہی ابراہیم کے طور طریقوں کو چھوڑے گا، وہی ابراہیم کی سنت کو چھوڑے گا۔ حضرت ابراہیم کے بارے میں قرآن میں اللہ نے فرمایا کہ بچپن سے لے کر جب تک وہ دنیا سے چلے نہیں گئے، اللہ نے ایک ایک کر کے ان کے اوپر آزمائش ڈالی ہے۔ حضرت ابراہیم کی زندگی کو دیکھیں، ابراہیم علیہ السلام پیدا ہوئے، جنم لیتے ہی اپنے آنکھ سے دیکھتے کہ میرا باپ
بتوں کا پجاری ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ کو سمجھانا شروع کر دیا۔ سورہ مریم کی آیتوں کو اٹھائیں، اللہ نے فرمایا وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ يَا أَبَتِ لِمَ تَعْبُدُ مَا لَا يَسْمَعُ وَلَا يُبْصِرُ وَلَا يُغْنِي عَنْكَ شَيْئًا۔ اللہ نے فرمایا اے قرآن کے پڑھنے والوں کتاب اٹھاؤ، قرآن اٹھاؤ اور قرآن سے پوچھو ابراہیم کون ہے۔ فرمایا اللہ نے وہ میرا ایسا بندہ، ایسا پیغمبر ہے جو سچائی کا علم بردار تھا، جس نے کبھی جھوٹ نہ بولا، جو ہمیشہ سچ کا ساتھ دینے والا تھا، اللہ کا پیغام پہنچانے والا تھا۔ اس ابراہیم کو یاد کرو جس نے اپنے باپ کو جو بتوں کا پجاری تھا اس سے کہنے لگے اے ابا جان آپ ایسے چیز کی عبادت کیوں کرتے ہیں جو نہ سن سکتا ہے، نہ دیکھ سکتا ہے، نہ آپ کو فائدہ پہنچا سکتا ہے۔ یا ابتی انی قد جاءنی من العلم ما لم یاتک فاتبعنی اہدک صراطا سویا۔ اے ابا جان میری بات مان لیجئے، میرے پاس اللہ کی طرف سے علم آیا ہوا ہے جس کی بنیاد پر میں آپ کو سمجھا رہا ہوں۔ اگر آپ میری بات مانو گے تو آپ میری بات مان کر صراط مستقیم پر چل جاؤ گے۔ ابراہیم علیہ السلام اپنے باپ کو سمجھاتے چلے جا رہے ہیں، یا ابتی انی اخاف ان یمسک عذاب من الرحمن۔ ابا جان مجھے ڈر اس بات کا ہے کہ آپ شیطان کے بندے نہ بن جائیں، اللہ کا عذاب نہ آپ کے اوپر آ جائے۔ ابراہیم اپنے باپ کو بچپن میں سمجھانے لگے، نبی بننے کے بعد سمجھانے لگے۔ باپ کا جواب سنو، باپ کہنے لگا ابراہیم لئن لم تنتہی لارجمنک، اگر باز نہ آئے تو تمہیں مارا جائے گا، گھر سے نکال دوں گا۔ حضرت ابراہیم نے فرمایا اے ابا جان نکالو۔ قال سلام علیک ساستغفر لک ربی انہ کان بی حفیا۔ آپ مجھے گھر سے نکالو کوئی پرواہ نہیں، میں پھر بھی آپ کو سلامتی کر کے آپ کی سلامتی کے لیے دعا کروں گا، آپ کی مغفرت کے لیے دعا کروں گا۔ بچپن میں ابراہیم علیہ السلام کو آزمائش سے جب اللہ نے آزمانا شروع کیا، سب سے پہلے گھر کو چھڑوایا، جائیداد کو جائیداد سے بے دخل کروایا، باپ نے اپنے گھر سے بھگا دیا، باپ سے جدائی ہو گئی، اور باپ سے جدائی، وطن سے جدائی، ماں باپ کے مقام سے جدائی انسان کی زندگی کی بہت بڑی جدائی ہے، بڑی بھاری آزمائش ہے۔ اللہ نے اس آزمائش میں آزمایا، حضرت ابراہیم کامیاب ہو گئے۔ جب گھر سے نکلے اکیلے تنے تنہا تھے، ان کے پاس کچھ نہیں تھا، کوئی دو ٹوک زبان بول کر آپ کو سہارا دینے والا نہیں تھا۔ ایسے وقت میں انسان کو اس کی بیوی ہوتی ہے جو اس کے دل کو سکون پہنچاتی ہے۔ حضرت ابراہیم نے اللہ سے مانگا اللہ میں اکیلا ہوں، مجھے اکیلا نہ چھوڑ، مجھے کوئی میرا ساتھی میرے لیے بنا دے۔ حضرت ابراہیم کی شادی ہو گئی، ان کی ایک بیوی ہو گئی، بیوی بڑی نیک سیرت پائی، بڑی نیک اور اچھے اخلاق والی پائی، قدم قدم پر ساتھ دینے والا پایا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا مانگی ربی حب لی من الصالحین، اے اللہ میں اور میری بیوی اب ہم دونوں تو اکیلے ہیں، اے اللہ ہماری نسل کو بھی آگے عطا فرما، اللہ ہمیں بیٹا بھی عطا فرما، اور ایسا نہیں بیٹا جو نافرمان ہو، جو اللہ کا باغی ہو، اے اللہ مجھے ایسی اولاد عطا فرمانا جو نیک ہو، حقیقت میں تیرا پیروکار ہو۔ ابراہیم علیہ السلام نے دعا مانگی، اللہ نے ایک بیٹا بھی دے دیا، ایک بیوی دے دی۔ اب اگلی آزمائش آ گئی، ادھر اللہ رب العالمین نے اولاد عطا فرمائی، ابھی چھوٹا سا بچہ ہے کہ زمین پر لٹا دیا جائے تو اپنی ایڑیوں کو مارتا رہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا ابراہیم اے پیغمبر اب آپ کو میرا حکم ہے کہ اپنی اسی بیوی کو اور اپنے اسی دل کے ٹکڑے کو، اپنے بچے کو لے جاؤ، ایسی کسی جگہ پہ چھوڑ دو جہاں نہ انسانوں کی آبادی ہو، حتیٰ کہ حیوان بھی نہ پائے جاتے ہوں، جہاں پینے کا سامان نہ ہو، جہاں کھانے کا سامان نہ ہو۔ ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم۔ ابراہیم علیہ السلام نے اپنی بیوی کو بھی چھوڑا اور اپنے بیٹے کو بھی چھوڑ دیا، صرف اللہ کی آزمائش میں یہاں بھی کامیاب ہو گئے۔ بیوی پیچھے بھاگی، ابراہیم نے خبر کیا کہ اللہ کی طرف سے کر رہا ہوں، اپنی مرضی سے نہیں کر رہا ہوں۔ حضرت ابراہیم کو یہاں بھی آزمایا گیا، بیوی کی جدائی سے، بچوں کی جدائی سے وہاں بھی آپ کامیاب ہو گئے۔ وہی بچہ جب تھوڑا سا بڑا ہو گیا
मुफस्सिरीन ने लिखा तकरीबन 12-13 साल की उम्र हो गई। आज हमारी कौम, हमारे नौजवान बच्चे जिनकी उम्र 12-13 साल की होती है, उन्हें नमाज तो छोड़िए, दीन के किसी भी काम से लगाव नहीं होता है, उन्हें कलिमा तक नहीं याद होता है। इस्माइल जब 13 साल की उम्र है, बाप अपने बेटे से मशवरा कर रहा है, या बुनैया इन्नी अरा फिल मनामी अन्नी अज़बहुका, ऐ मेरे बेटे, मैंने तो ख्वाब में देखा है कि मैं तुझे ज़िबह कर रहा हूँ, मैं तेरी राय जानना चाहता हूँ, क्या तू इस काम के लिए तैयार है? हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम जब अपने बेटे से बात पूछी थी, मुफस्सिरीन ने लिखा है कि हजरत इस्माइल मना कर देते, नहीं अब्बा जान, क्या आप बेवकूफ़ हो गए हो? क्या आप इतनी तमन्नाओं के बाद, मुझे पाने के बाद, मुझे फिर भी आप ज़बह कर दोगे? अगर हजरत इस्माइल मना भी करते तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम ज़बरदस्ती अपने बेटे को ज़बह करते। क्यों? इसलिए कि अल्लाह का हुक्म था। इब्राहीम पैगम्बर ऐसे थे जो अल्लाह रब्बुल आलमीन का हुक्म हर हाल में पूरा करते, चाहे दुनिया मुखालिफ हो जाती। इसलिए हजरत इब्राहीम ने जब पूछा था कि बेटे बता तेरी क्या राय है, तो पूछने का मकसद ये था, ऐ मेरे बेटे, क्या तू अपनी मर्जी से तैयार होगा अपनी गर्दन देने के लिए, या मैं जबरदस्ती करना पड़ूंगा? मैं बाप होने के नाते तेरे साथ जबरदस्ती करूंगा। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने जब सवाल किया, बेटे ने जवाब दिया, इफ़अल मा तुमर, अब्बा जान आपको जो हुक्म दिया गया है आप कीजिए, सतजिदुनी इंशाअल्लाहु मिनस साबिरीन, मैं ऐसा ही न करूंगा कि आपको गर्दन दूंगा, बल्कि अब्बा जान मैं इस मुश्किल काम पे सब्र के साथ आपके साथ जमा रहूंगा। इब्राहीम अलैहिस्सलाम की बात इस्माइल अलैहिस्सलाम ने मान ली। ये तीसरी आजमाइश इनकी जिंदगी में आ गई। एक देखिए, शुरुआत में बाप ने घर से निकाला, बाप की जुदाई हो गई, फिर उसके बाद बीवी बच्चों की जुदाई हुई, फिर मुलाकात हुई, तो अगला इम्तिहान आ गया कि अपने ही हाथ से अपने बच्चे को ज़बह करे। मुफस्सिरीन ने लिखा है और सीरत निगारों ने वो मंजर कशी की है कि जिस दम मिना की वादी में इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपनी 13 साल के बच्चे को लेकर छुरी लेकर ज़बह करने के लिए तैयार हुए थे, आसमान के फरिश्ते और ज़मीन की सारी मखलूक़ात, जिन्नात और इंसान और हैवानात, सब के सब हैरान और शस्तर थे। अल्लाह, ये तेरी कैसी मखलूक है कि तेरे एक पैगंबर, तेरा ऐसा पैगंबर जिसके पास तूने जिब्राइल को नहीं भेजा कि जिब्राइल के जरिए से ऑर्डर दिया गया हो, ये ऑर्डर तेरे ख्वाब के जरिए से दिया गया है। फिर भी पैगंबर को इतना अपने रब के हुक्म पर यकीन है कि पैगंबर खुद का बाप 86 साल की उम्र में पाने वाले अपने बेटे को अपना खुद 90 के आगे है और 13 साल के बच्चे को ज़बह करने के लिए जा रहा है। सारी दुनिया हैरान होकर देख रही है, आसमान के फरिश्ते परेशान है। अल्लाह, ये कैसी मखलूक है, हमें इस मखलूक पर रश्क आता है। इब्लीस परेशान था, इब्लीस रोकने के लिए आया, इब्राहीम ये तुम कौन सा जुल्म करने जा रहे हो? आज भी लोग ये कहते हैं कि जानवर की कुर्बानी करना जानवरों पे जुल्म है। ये आज इनकी अपनी पर करतूत नहीं है, ये इब्लीस ने इब्राहीम को भी रोका था, 3 मरतबा रोका था, और इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने 3 मरतबों से कंकर मारा था, 3 मरतबों से पत्थर मार के भगाया था, और अल्लाह के हुक्म के लिए अपने बेटे को जमीन पर लिटाया। कुरान नक्शा खींचता है, फलम्मा अस्लमा, जब बाप और बेटे दोनों तैयार हो गए, बाप अपने जिगर के टुकड़े को कुर्बान करने को तैयार हो गया, बेटा अपनी जान, अपनी गर्दन को कुर्बान करने को तैयार हो गया, बाप ने जमीन पर बेटे को लिटाया। कुरान नक्शा खींचता है कि बाप ने छुरी उठाई, अल्लाह के नबी फरमाते हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि वो नक्शा, वो ऐसा अजीब मंजर है कि एक खुद का बाप, सगा बाप अपने बेटे को ज़बह करने जा रहा है। सारी दुनिया हैरान है, सारी मखलूक परेशान है, अल्लाह तबारक व तआला देख रहा है। अल्लाह ने फरमाया, आवाज दी, वनादैनाहु अय्या इब्राहीम, आवाज आई इब्राहीम, बस कर, कद सद्दक़्ता रुया, तूने ख्वाब को पूरा कर दिया, मेरी आजमाइश मुकम्मल हो गई। इन्न हाज़ा लहुल बलाउल मुबीन, ये तो बड़ी भारी आजमाइश थी, इस आजमाइश में भी तू कामयाब हो गया। इब्राहीम अलैहिस्सलाम फिर से एक बार आजमाइश में कामयाब हो गए, अकेला इकलौता बेटा और खुद का बाप ज़िबा करने जा रहा है। अल्लाह इतना ज़्यादा इस काम पे खुश हुआ था। इस कुर्बानी का मकसद ये नहीं है कि जानवर ज़बह करो और 2-4 प्लेटें 2-4 किलो खा जाओ, ये कतई मकसद नहीं है, ये एक सेकेंडरी चीज़ है। इससे पहले जो अल्लाह हमसे मांगता है वो ये कि आदमी के दिल के अंदर ये जज्बा, ये ईमान पैदा हो जाए
کہ اے اللہ یہ جانور 10,000 کا ایک معمولی چیز ہے، یہ تو ٹریلر ہے، اللہ جب تو کہے گا تو ہم اپنی جائیداد تیرے لیے قربان کرنے کو تیار ہے۔ جائیداد تو دور کی بات ہے، ہم سے الگ ہے، ہمارے ہاتھ کا میل ہے، ہماری جان جو ہمارے لیے سب سے قیمتی ہے، اللہ اسے بھی ہم تیری راہ میں قربان کرنے کو تیار ہے۔ یہ ایمان دل میں پیدا ہو قربانی سے تو سمجھو آپ کا گوشت کھانا حلال ہوا، تو سمجھو آپ کا گوشت کھانا آپ کے لیے کارگر ثابت ہوا، ورنہ عام دنیا کی طرح سال بھر کی طرح ہم گوشت کھاتے رہیں گے، وہ یہ بھی اسی طرح سے ہو جائے گا۔ عموماً ہمارے سماج میں لوگ قربانی کرتے ہیں تو کس طرح سے؟ عادت کے طور پر، اسی لیے یہی عادت ان کو بتلاتی ہے کہ گھر پہ اگر 2 ہی لوگ ہیں تو کہتے ہیں کہ بھائی ہم کیوں جانور خریدے، پیسہ سب کچھ ہے لیکن کیوں خریدے، کوئی کھانے بنانے والا نہیں ہے۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ کھانے قربانی صرف گوشت کے لیے کی جا رہی ہے، اور وہی آدمی جب زیادہ ہو جاتا ہے تو کہتا ہے کہ میں قربانی کیوں نہ کروں، ہمارے گھر میں بچے ہیں، 8-10 پریوار ہے، دوسروں کے یہاں جائیں گے، یہ بھی اس بات کی دلیل ہے۔ آدمی اس لیے کر رہا ہے تاکہ کھانے کو مل جائے، یہ نیت ہماری نہیں ہونی چاہیے۔ اکیلے گھر میں ہے تب بھی قربانی کرنی ہے، 100 افراد ہے تب بھی قربانی کرنی ہے، نیت یہ ہو کہ اللہ کا حکم ہے، یہ ایک ٹریلر ہے، اور ہر حکم اللہ کا جو ہے وہ صرف ہمارے لیے اتنی ویلیو رکھتا ہے کہ اس کے آگے دنیا کے سارے حکام ہم چھوڑ دیتے ہیں۔ ابراہیم نے جب یہ کام شروع کیا، اللہ نے فرمایا ابراہیم تیرے سے میرا وعدہ ہے کہ جب تک سورج نکلتا رہے گا، جب تک قیامت نہیں آ جاتی، تیری سنت کو میں دنیا میں باقی رکھ دوں گا، دوسروں کے لیے تیری سنت کو مشعل راہ بنا دوں گا۔ اللہ نے فرمایا وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ، دوسرے لوگوں کے دل تمہاری سنت سے جوڑ دوں گا۔ آج ہم نہیں، کروڑوں مسلمان دنیا کے اندر ابراہیم کا نام آج کے دن زندہ رکھتے ہیں، یاد کرتے ہیں۔ ابراہیم اس بھی کامیابی میں، اس بھی امتحان میں کامیاب ہوئے۔ اگلی آزمائش ان کی زندگی میں آئی، پہلے کہا باپ چھوڑ دیا، اس کے بعد کہا بیوی بچوں کو چھوڑ دیا، اس کے بعد کہا بیٹے کو ذبح کرو، تیار ہو گئے۔ اگلی آزمائش ہے ابراہیم اب تم خود کو قربان کرو، تم اپنے آپ کو میرے لیے قربان کرو، آ جاؤ تیار ہو جاؤ۔ اور اللہ نے ایسے اسباب مہیا کیے، ایسے اللہ رب العالمین نے ماحول بنایا کہ ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالنے کے لیے ڈالا گیا۔ وہ آگ دہکتی ہوئی جس کی شعاعیں آسمان سے بات کر رہی ہوں، بڑا بھاری گڑھا دہکتی ہوئی آگ ہے۔ ساری دنیا کے لوگ اس وقت کے جتنے بادشاہ کے نگرانی میں رہنے والے ظالم جلاد تھے سب تیار ہو گئے۔ مفسرین نے یہاں تک لکھا ہوا ہے کہ وہ آگ اتنی زیادہ گرم تھی کہ کوئی آدمی ابراہیم کو پکڑ کر آگ میں ڈالنے کو تیار نہیں تھا، کیونکہ جو ڈالنے جاتا وہ بھی جل کے راکھ ہو جاتا تھا، اتنی زیادہ گرم آگ تھی۔ تو کسی نے مشورہ دیا اس ظالم کو، ابراہیم کو اس آگ میں ڈالنا ہے تو کیسے ڈالو گے؟ منجنیق بنائی گئی، جو آج کے دور میں ٹینک جس کو کہا جاتا ہے، جس سے دور بم پھینکا جاتا ہے، اسی طریقے سے ابراہیم کے دور میں بنایا گیا، اور ابراہیم کو اس میں ڈال کر دور سے اس آگ میں گڑھے میں پھینکا گیا۔ ابراہیم جا کے گرتے ہیں۔ قرآن میں اللہ رب العالمین سورہ انبیاء میں کہتا ہے ان لوگوں نے کہا وَقَالُوا حَرِّقُوا، لوگوں نے کہا ابراہیم کو جلاؤ، وَانْصُرُوا آلِهَتَكُمْ إِن كُنتُمْ فَاعِلِينَ، اور اپنے معبودوں کی مدد کرو۔ اللہ فرماتا ہے جب دنیا میرے نیک بندے کے خلاف سازشیں کر رہی تھی، میں آسمان سے اپنے بندے کی حفاظت کی تدبیریں کر رہا تھا۔ اللہ نے فرمایا قُلْ لَا يَا نَارُ كُونِي بَرْدًا وَسَلَامًا عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ، ہم نے کہا اے آگ تیرا کام جلانا ہے، لیکن آج میرا آرڈر ہے تو اپنی طبیعت کو بدل دے، آج تو جلائے گی نہیں، آج تو اس کو ٹھنڈا نہ کرے گی، آج تو سلامتی والی بن جا، میرے بندے کو سلامتی والی جگہ پہ لے کر چلی جا۔ دہکتی ہوئی آگ میں جس کے قریب نہ لوگ جا سکے ابراہیم جاتے ہیں تو وہاں وہ آگ ان کے لیے گلے گلزار ہو جاتی ہے، وہاں وہ آگ ان کے لیے بہترین حالت میں ایئر کنڈیشن کی طرح ہو جاتی ہے، نہ زیادہ گرمی ہے نہ زیادہ ٹھنڈی ہے، نارمل کیفیت میں حضرت ابراہیم علیہ السلام اس جگہ پہ موجود ہیں۔ اور دعا ابراہیم کی زبان سے نکلتا ہے حسبی اللہ و نعم الوکیل، میرا رب میرے لیے کافی ہے، میرا رب میرے لیے کافی ہے۔ یہ ابراہیم کی پوری زندگی دیکھیے آزمائش سے گزر رہی ہے، پوری زندگی امتحان چل رہا ہے۔
آج ہماری زندگی میں ایک امتحان آ جائے، ہم کہتے ہیں ہم ہی ملے اللہ کو ستانے کے لیے، ہم ہی ملے اللہ رب العالمین کے نشانے پر، اللہ اوروں کو چھوڑ دیا، مجھے پریشان کر دیا، پتہ نہیں قدرت کی کیا کرنی ہے، ہمارے ہی گھر میں سب لوگ مر رہے ہیں، ہمارے ہی گھر میں سارا گھاٹا ہو رہا ہے، ہمارے ہی گھر میں سب لوگ بیمار ہو رہے ہیں، یہ ہماری ناشکری ہے۔ اتنی ساری آزمائشوں کے بعد اللہ جب ابراہیم کا انٹروڈکشن قرآن میں کراتا ہے تو یہ نہیں کہتا کہ میرا بندہ بڑا صبر کیا، میں نے اس کو آزمایا تو صبر کیا، بلکہ اللہ اس سے اونچی کیٹیگری کا ذکر فرماتا ہے، ان ابراہیم کان امۃ قانتا للہ حنیفا ولم یکن من المشرکین شاکرا لانعمہ۔ اللہ نے فرمایا میرا بندہ ابراہیم یقیناً دل سے میری طرف لگنے والا بندہ تھا، وہ ہمیشہ میری عبادت کرنے والا بندہ تھا، وہ شرک نہیں کرنے والا تھا، وہ کسی قسم کے شرک کرنے والا نہیں تھا، اور فرمایا شاکرا لانعمہ، میرا بندہ ابراہیم نعمتوں کا شکر ادا کرنے والا تھا۔ آپ اندازہ کرو، گھر چھوڑ دینا یہ کوئی نعمت ہے؟ یہ نعمت نہیں ہے، یہ آزمائش ہے۔ بیوی بچوں کو چھوڑ دینا کوئی نعمت نہیں ہے کہ جس پہ شکر کیا جائے، یہ آزمائش تھی۔ بچے کو ذبح کرنے کا آرڈر ملنا یہ نعمت نہیں ہے، آزمائش تھی۔ آگ میں ڈالے جانا یہ نعمت نہیں ہے، آزمائش تھی۔ لیکن ان سب کے باوجود ابراہیم کو جو کردار تھا، دل سے اللہ کے حکم کو مانا تھا، اس لیے اللہ فرماتا ہے کہ میری نعمتوں کا شکر ادا کرنے والا تھا۔ وہ صبر ان کا اتنا اعلیٰ کردار کا تھا کہ صبر بھی نعمت کی شکر گزاری کی طرح چلتا تھا۔ آج ہم شکر گزاری کہاں کرتے ہیں؟ آج ہمارے گھروں میں کوئی مصیبت آئے تو ہم تو کہتے ہیں اللہ ٹال دے، جیسے ہی ٹلتی ہے ہم اللہ کو ٹال دیتے ہیں، یعنی اللہ کی باتوں کو ٹال دیتے ہیں، اللہ کی باتوں کو نہیں مانتے۔ یہ ہماری ناشکری ہے۔ جب آدمی شکر گزاری کرتا ہے اللہ فرماتا ہے میں 3 چیزیں اسے عطا فرماؤں گا، لئن شکرتم لازیدنکم، تم نے مال پر شکریہ ادا کیا تو تیرے مال کو بڑھاؤں گا، اولاد پر شکریہ ادا کیا اولاد بڑھاؤں گا، نیک بنا دوں گا، سب کچھ کر دوں گا۔ اللہ نے فرمایا وَإِن تَشْكُرُوا يَرْضَهُ لَكُمْ، اور اگر تو نے میرا شکریہ ادا کیا تو میں تجھ سے راضی ہو جاؤں گا، اور جس چیز کے لیے شکریہ ادا کیا وہ چیز بھی تیرے قدموں میں لا کے ڈال دوں گا۔ مَا يَفْعَلُ اللَّهُ بِكُمْ إِن شَكَرْتُمْ وَآمَنْتُمْ، اور اللہ رب العالمین فرماتا ہے جب تک تم میرا شکریہ ادا کرتے رہو گے تمہارے اوپر میں عذاب بھی نہیں لاؤں گا۔ یہ 3 چیزیں ہمارے لیے ہیں اگر ہم شکریہ ادا کرتے ہیں۔ اگر شکر نہیں ادا کر پائیں گے تو یہ ساری چیزیں ہمارے لیے نہیں ہو سکتی ہیں۔ اللہ ہم سے تقویٰ مانگتا ہے۔ ایک آخری بات بولتا ہوں، یہ قربانی جو ہے عام طور سے اس عبادت میں ریاکاری ہو جاتی ہے، دکھاوا ہو جاتا ہے۔ 2 بکرے ہیں، بڑا بکرا ہے، موٹا ہے، تو آدمی سینہ تان کے بولتا ہے میرا اتنے کا لیا ہے۔ دام زیادہ نہیں پوچھنا چاہیے۔ علماء لکھتے ہیں زیادہ تر جو کہتے ہیں یہ میرا بکرا اتنے کا لیا ہے، اس میں اتنا کلو نکلا۔ عموماً یہ چیزیں انسان کے دل کے اندر ریاکاری اور دکھاوا پیدا کر دیتی ہیں، اس کے پیچھے نہ بھاگے، اور یقین جانے اگر ہماری اس قربانی میں تھوڑا سا بھی دل میں آ گیا، مکاری آ گئی، دکھاوا آ گیا، تو اللہ فرماتا ہے جب بندہ میری کوئی عبادت کرتا ہے اور اس عبادت میں دکھاوا کرنے لگتا ہے تو میں اس کی عبادت کو اس کے منہ پہ مار دیتا ہوں، میں اسے بھی چھوڑ دیتا ہوں، اس کی عبادت کو بھی مردود قرار دے دیتا ہوں۔ اس لیے اپنی قربانی کو بچانا ہے تو یہ برائی دل کے اندر نہیں آنی چاہیے، یہ دکھاوا دل کے اندر نہیں آنا چاہیے، یہ اللہ کے لیے ہے، اللہ ہی کے لیے رہنے دیجیے۔ یہ گوشت ہے، یہ ہماری سیکنڈری چیز ہے، یہ ہمارا فائدہ ہے، یہ اس کا منافع ہے کہ اللہ نے یہ نہیں کہا جیسے دیگر مذاہب میں ہوتا ہے کہ بھگوان کے نام پہ ذبح کرو اور لے جاؤ کھیت میں ڈال دو، لے جاؤ پتھر پہ ڈال دو۔ یہ ہمارے اور آپ کی خوش نصیبی ہے کہ اللہ نے یہ کہا میرے لیے ذبح کرو اور تم خود کھا لو، اپنے بچوں کو کھلا دو، رشتہ داروں کو کھلا دو، غریبوں کو کھلا دو، بانٹ دو۔ یہ ہمارے لیے بینیفٹ ہے، اس کا نفع ہے، اس لیے اس کا فائدہ اٹھائیں اور دل کو صاف رکھے، صاف ستھرا رکھے۔ اور ایک اور چیز کہنا چاہوں گا، قربانی کا دن ہے، ہم اور آپ ایسی بستیوں میں رہتے ہیں جہاں ہمارے غیر اسلامی بھائی میں رہتے ہیں، اس لیے صفائی کا خیال رکھیں۔ عورتوں سے گزارش ہے اس کی گندگی کو آپ راستوں میں نہ پھینکیں، اس کی گندگی کو کسی ایسی جگہ پہ نہ پھینکیں جس سے کسی کو تکلیف ہو۔ اسلام صفائی کا ایمبیسڈر ہے، صفائی کا ابھیان چلانے والا ہے، اس لیے صفائی کا خاص خیال رکھیں، کسی کو اس کی گندگی سے نقصان نہ پہنچائے۔ جانور کو ذبح کرنا ہو بڑے آرام سے ذبح کرے، بڑے احترام سے ذبح کرے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا جانور کو ڈبل موت مت دینا، یعنی اس کو پٹخ دیا، اس کے اوپر گردن پہ پیر رکھ دی، اس کے بعد چھری صاف کر رہے،
یہ ایسی حرکت ہے جس کو اللہ کے نبی فرمانے اس کو مرنے سے پہلے تم نے مار دیا، یعنی پہلے ہی آپ چھری اپنی صاف کر لو، جتنا صاف کر سکتے ہو۔ اس کو پٹکنے کے بعد اس کے سامنے، کسی جانور کے سامنے جانور کو نہ ذبح کرو، جانور کو ذبح کرتے وقت پٹکنے کے بعد چھری نہ صاف کرو، اچھے طرح سے احترام سے اس کو ذبح کرو۔ قبلہ رخ اس کو لٹاؤ، یعنی جب آپ اس طرح لٹاؤ گے، پیر اس کا اس طرف ہوگا، چہرہ اس طرف ہوگا تو وہ قبلہ رخ مانا جائے گا۔ آپ قبلہ رخ کر کے اس کے بعد اس کو ذبح کرو۔ اپنے ہاتھ سے ذبح کرنا زیادہ افضل ہے، دوسرے سے بھی کروانا جائز ہے، حرام نہیں ہے، لیکن اجرت کے طور پر جو آدمی ذبح کرتا ہے تو آپ اس کی اجرت کے طور پر قربانی کے چمڑے کو نہیں دے سکتے، نہ تو گوشت کو دے سکتے ہیں، اس کو آپ دینا ہو تو اپنا کوئی الگ مال دیجئے۔ ہاں ہدیے کے طور پہ کھانے کے لیے آپ اس کو گوشت دے سکتے ہیں، لیکن اجرت اور کرائے کے طور پہ اس میں سے کچھ نہ دے، ورنہ وہ چیز حرام قرار پائے گی۔ یہ ساری باتیں تھیں جو قربانی کے متعلق تھی۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے پروردگار ہماری نیکیوں کو قبول فرمائے، اور ہاں مردوں کی طرف سے قربانی نہ کریں، یہ شریعت میں ثابت نہیں ہے، اور بہت سارے لوگ اللہ کے نبی کے نام قربانی کرتے ہیں۔ آپ جان لیں نبی علیہ السلام ہماری قربانیوں کو محتاج نہیں ہے، ہم اپنی طرف سے کریں، اپنے گھر کے ذمہ دار کی طرف سے کریں، اس میں سارے گھر کو شامل کر لیں، اور ان سب خرافات پہ آپ کو پڑھنے کی ضرورت نہیں۔ یہ اختلافی مسائل ہیں اور وہ چیزیں الگ چیزیں ہیں، اس سے آپ دور رہیں، اپنے گھر کے ذمہ دار کے نام سے کریں اور اس میں سارے گھر کو شامل کر لیں، نہ تو مردوں کے نام سے کریں، نہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے کریں، یہ چیزیں قرآن حدیث سے ثابت نہیں ہیں۔ اللہ سے یہی دعا ہے اللہ ہماری نیکیوں کو قبول فرما، اللہ ہماری قربانی کو قبول فرما۔ الہ العالمین جیسا تو نے کہا ہے کہ اے اللہ رب العالمین نے جیسا کہا ہے کہ اللہ تک نہ تو اس کا خون پہنچتا ہے نہ تو گوشت پہنچتا ہے، انسان کے دل میں جو چیز ہوتی ہے، جو خیال، جو تقویٰ ہوتا ہے، جو نیت ہوتی ہے، وہی نیت اللہ دیکھتا ہے۔ اللہ تو اس چیز کو جو تو چاہتا ہے خالص فرما دے، یعنی ہماری نیت کو خالص کر دے، ہمارے تقوی کو خالص کر دے۔ اے اللہ قربانی کا جو بدلہ ملنے والا ہے وہ بدلے کا حقدار ہمیں بنا دے، اے اللہ ہمیں اس کے بدلے میں متقی بنا، اے اللہ رب العالمین اپنے ہر حکم کے سامنے ہمیں اپنا سر جھکانے والا بنا۔ پروردگار عالم ہمارے نوجوانوں کی حالت کو تو صحیح فرما دے، الہ العالمین انہیں قربانی کے دن سے ہی قربان کرنے والا، اسلام پر اپنی جان کو قربان کرنے والا بنا، اے الہ العالمین اپنے حکم کے آگے ان کو سر جھکانے والا بنا۔ پروردگار ہماری قوم بڑی پچھڑی ہے، اللہ انہیں ترقی عطا فرما، اے الہ العالمین جسمانی، مالی اور علمی تعلیمی ہر اعتبار سے اس قوم کو ترقی دے۔ پروردگار ہر قسم کی مصیبتوں سے